اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں لا دیا اور یہ حکم دیا کاظمی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا اور یہ حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، خوب سیر و سیاحت کرو، لطف اندوز ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پابندی جو ہے وہ بھی لگا دی کہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام پر ایک پابندی بھی لگا دی کہ جہاں کہیں سے کھاؤ پیو، لیکن جہاں کہیں سے کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے آپ ہو جائیں۔ کہ آپ نے جہاں سے بھی کھانا پینا آپ کھائیں، لیکن وہ ایک درخت ہے، اس کے قریب آپ نے نہیں جانا، ورنہ آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں گزارش کروں گا بزرگوں سے کہ اگر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی جائے تاکہ اس اہم نقطے کو سمجھ لیا جائے جو عشق الہی تک لے کے جاتا ہے۔ اور علماء کرام مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم کو جو جنت ملی وہ جنت قربت تھی، قربت الہی کی، کہ قربت الہی کی وہ لذت نصیب ہوئیں، وہ خلاوت نصیب ہوئیں، کہ وہ کچھ قربت الہی میں ملا کہ وہاں کے جو انوار و تجلیات ہیں جو ملا کرتے، وہاں کی جو فضا ہے وہ اتنی بابرکت ملی کہ یہ عشق ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جو قربت الہی ہے، یہ جو عشق الہی ہے، یہ کبھی ختم نہ ہو، کہ وہ چاہت، وہ تڑپ عشق الہی کی وہ اتنی شدت اختیار کہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے کہ کوئی ایسا سبب بن جائے کہ یہ جو قربت الہی ہے وہ ختم نہ۔ اور جب یہ شدت پیدا ہوئی، عشق پیدا ہوا، تو یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جو عشق الہی ہے اس کا آغاز ہو گیا، کہ اتنی چاہت، اتنی تڑپ کہ ہمیشہ اس محبت اور اس قربت میں رہے۔ ابلیس نے جب یہ دیکھا، شیطان نے جب یہ دیکھا کہ آدم کے دل کے اندر عشق الہی کی وہ تڑپ اور چاہت جو پیدا ہو گئی ہے، یہی وہ موقع ہے کہ جس موقع پہ وار کیا، اور کیونکہ وہ بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا تھا، انتقام کی آگ تھی اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی تو ایسا موقع بنے، تو کیوں نہ اسی چیز کو ہتھیار بنا کر عشق الہی کی اس تڑپ کو، اس چاہت کو، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے تو اس نے قسم کھائی، اور کس کی قسم کھائی؟ اسی کی قسم کھائی کہ جس کی محبت اور چاہت میں حضرت آدم تڑپتے تھے، حضرت آدم کے محبوب کی، اللہ کی قسم۔ اور کہنے لگا کہ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتا، اب چونکہ عاشق بڑے سادہ طبیعت ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر کوئی مکر و فریب نہیں ہوتا، سادگی انتہا پہ ہوتی، ہر کسی کی بات میں آ جاتے ہیں، کوئی تو وسیلہ، کوئی سبب، کوئی چیز بنے، کوئی ذریعہ بنے کہ اپنے محبوب تک رسائی ہو جائے۔ تو جب اس نے قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام یہ بھول گئے کہ مجھے درخت کے قریب نہیں جانا، مجھے پھل نہیں کھانا، مطلب وہ تڑپ اور چاہت اتنی زیادہ تھی، اس چیز کو بھول گئے۔ اور ابلیس یہ کہنے لگا کہ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتا، اور وہ راز
ایسا ہے کہ اگر وہ عمل آپ کر لیں تو تا عمر قربت الہی کی لذتیں ختم نہیں ہوں. اور وہ راز یہ کہ وہ جو درخت ہے کا جو پھل ہے وہ آپ اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. اور اس چیز میں کہ کہیں یہ امتحان تو نہیں تھا، یہ امتحان تو نہیں تھا کہ یہ اگر پھل کھا لیا تو قربت الہی جو ہے وہ رہے گی. تو وہ یہ چیز بھول گئے کہ جیسے میں نے کہا کہ عاشق لوگ ویسے ہی بڑے سادہ طبیعت ہوتے. تو وہ چاہت اور تڑپ اتنی بڑی کہ وہ راز جب جانا تو نہ رہا گیا اور سب کچھ، اور وہ دانہ کھا لی، وہ پھل کھا لی. اور جب وہ پھل کھایا تو پھر خداوند کریم نے کہا کہ آدم منع کیا اب نیچے اتر جا، منع کیا تھا کہ اس پھل کے قریب نہیں. اور قربان جائیں حضرت آدم علیہ السلام کی اس محبت اور عشق پہ کہ آپ پورا قرآن بھی پڑھیں، کہیں پہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی صفائی میں کچھ کہا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کہا. کہا تھا کہ آدم پھل نہیں، اب نیچے اتر جا. اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حکم یہ تھا کہ پھل نہیں. یہاں سے شریعت کی نہ، اور جب یہ حکم ہوا کہ آدم اب نیچے اتر جاؤ تو یہاں سے فقر و ولایت کی نہ. اب آپ یہ پوچھیں گے یا سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ پھل کھا لیا اور جنت سے نکال دیے گئے اور اس کے بعد فقر و ولایت شروع. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب جنت سے نیچے اتارا تو وہ ناراض ہو کے نہیں اتارا. اگر ناراض ہو کے اتارنا ہوتا تو کیا صرف جنت لینی تھی؟ اس سے پہلے نبوت لے لیتے. کہ اگر ناراض ہو کے اتارنا ہوتا تو جنت سے پہلے نبوت لے لیتے. نیچے اترے تو نبی بنے. یہ کیسی ناراضگی ہے؟ یہ ناراضگی ہے یا رضامندی ہے؟ کہ ابتلا ہوتی ہے کہ عاشق لوگوں کا امتحان تو شروع وہیں سے ہوتا ہے کہ جس میں مشکلات ہوتی کہ عشق. ایک درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ یا رسول یا علی. کہ عشق یہ جس وادی کے اندر، اس وادی میں جو شخص قدم رکھتا ہے، یہ تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس کے امتحان کیسے شروع ہو. کہ عشق تڑپاتا ہے، عشق رلاتا ہے، عشق بے آرام کر دیتا، نیند اجاڑ دیتا، عشق جنگلوں میں لے جاتا، الٹا لٹکا دیتا، وطن چھڑاتا ہے، سب کچھ چھڑا دیتا. کہ عشق ایسا جلاتا ہے کہ انسان کی ہستی کو مٹا دیتا ہے، اور انسان جب اس عشق کی آگ میں مٹتا ہے، یکتا بنتا ہے، تو یکتا تک پہنچتا ہے. کہ یہ یکتائی اس کو اس یکتا تک لے. اور یہ بڑی راز کی، یہ عشق کے راز ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے عاشق ہوئے، جب اتارے گئے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا. حکم ہوا آدم نیچے اتر جاؤ، حضرت آدم نے جی حضور. اور پھر وہاں سے نبوت کا اجرا ہوا. اور جب جانے لگے تو پروردگار نے کہا کہ آدم جہاں جا رہے ہو وہاں پہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، بڑا کچھ کہنے والے لوگ ہوں. تو آج میرا ایک حکم بھی سن،
ان سب کے لیے، کیونکہ اللہ کا عاشق ہے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ کوئی میرے عاشق کے اوپر کو تہمت لگائے، تو اللہ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی بھی یہ نہ کہے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، تو پھر کیا کیا؟ فناسیا، بھول گئے تھے، کہ بھول گئے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی کہ جس سے یہ کہا جائے انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہے۔ وہ بھول گئے تھے کہ شیطان اگر یہ دیکھ سکتا ہے کہ عشق الہی کی تڑپ اتنی بڑھ چکی تو وہ مولا جس نے بنایا، وہ مولا جس نے پیدا کیا، اس مولا کو وہ تڑپ اور عشق نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ پھل کس کیفیت میں کھایا گیا، یہ کس عشق کی کیفیت میں کھایا گیا؟ تو اس مولا کو وہ سب نظر آ رہا تھا، اور یہ راز عشق اور اللہ ہی بہتر جانے کہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ آدم جو تھے وہ نافرمان تھے، ان سے بھول ہو گئی۔ اور پھر جب جانے لگے تو ساتھ یہ بھی کہا کہ آدم جا تو رہے ہو، ساتھ یہ ایک دعا بھی پڑھ لینا، ایک وظیفہ بھی پڑھ لینا، یہ پڑھو گے تو جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائے۔ کہ خود ہی امتحان میں ڈال دیا، اور خود ہی پرچہ بھی بتا دیا، خود ہی وظیفہ بھی بتا دیا، اور آدم 2-3 صدیاں، 2 سال 3 سال عشق الہی میں فقیروں کی طرح روتے رہے، اور اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، اور یہ دعا کرتے رہے، یہ دعا کرتے۔ آدم نے تو کچھ نہ کہنا تھا نہ مانگنا تھا، اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ آدم یہ وظیفہ پڑھ لینا، دعا کر لینا، سب معاف ہو جائے۔ کہ ایک پیر صاحب نے اپنے عاشق فقیر کو کہا کہ بیٹا یہ لنگر کی نیاز تقسیم کیا کرو۔ 12 سال نیاز تقسیم کرتا رہا، تو پیر صاحب کہنے لگے خود کیوں کہا تھا؟ میں کہا کہ پیر صاحب جو آپ نے کہا تھا اس پہ عمل کیا، آگے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، تو میں نے کھایا ہی نہیں۔ تو عاشق بڑے سادہ طبیعت لوگ ہو کہ جو حکم تھا وہ کرتے رہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما۔ اللہ نے کہا کہ آدم، میں نے تو صرف اتنی دعا بتائی، یہ اگلے جملے کہاں سے سیکھ کہ محمد کے وسیلے سے؟ یہ کہاں سے سیکھ لی؟ یہ کس نے بتا دیا؟ جیسے آپ کے گھر میں کوئی سائل آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، تو فقیر سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس سے مانگنا ہے اس کی کمزوری کیا۔ آپ کی ماں ہوگی تو کہے گا اللہ پاک آپ کی والدہ کے زندگی طویل کرے، والد ہوگا کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے، میاں بیوی ہوں گے کہ جوڑی سدا سلامت رہے، بچے ہوں گے کہ اولاد کی خوشی آپ کو نصیب فرمائے۔ کہ مانگنے والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے جس سے مانگنا ہے اس کی کمزوری کیا ہے، تو وہ اس چیز کا ذکر کر کے مانگ لیتا اور دینے والا دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ آدم یہ اگلے جملے کہاں سے، یہ کس نے بتا دیا؟ تو کہنے لگے کہ باری تعالیٰ جب تو نے پیدا کیا یہ ایک راز میں نے دل میں رکھا، یہ ایک راز میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا تھا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے جب عرش پہ دیکھا
تو جہاں پہ مجھے اللہ نظر آیا وہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر، عرش کے درختوں پر، دروازوں پر، ہر سو اللہ کے ساتھ مجھے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کوئی بہت ہی محبوب ہے، اس کا واسطہ دوں گا تو میری بخشش۔ تو ہم سب مانگنے والے ہیں کہ وہ اللہ کی عظیم تخلیق آدم علیہ السلام جو پہلے عاشق ہوئے، پھر نبوت کا اجرا ہوا، اور انہوں نے بھی جب اپنی بخشش کو طلب کیا تو اللہ کے محبوب کا ذکر کر، ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے اپنی مغفرت کو طلب کیا۔ تو ہم سب تو مانگنے والے ہیں، ہم سب اللہ سے اپنی حاجت، اپنی خواہشات، اپنی گناہوں کی بخشش کو طلب کرنے والے ہیں۔ تو یہ مت بھول کہ دنیا کی پہلی مغفرت کا وسیلہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور رہتی دنیا تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے وہی رہیں۔